حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ ماں نے کہا پتر کنڈا بند کر، دروازہ بند کر۔ دروازے کے دو پٹ تھے، دو حصے تھے۔ ویسے کرنی ساری رات کھڑے رہے۔ کہا کہ ماں نے نہ جانے سیدھے ہاتھ والا پٹ بند کرنے کا کہا یا الٹے ہاتھ والا۔ اگر ماں نے سیدھے ہاتھ والا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، میں نے کھبا کر دیا، الٹے ہاتھ والا کر دیا، تو قیامت تک ماں کے نافرمانوں میں میرا نام نہ لکھ دیا جائے۔ ساری رات کھڑے رہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ادھی رات کا وقت ہے، ماں نے پانی مانگا، دوڑ کے دیکھا گھڑے میں، گھر کے تمام گھڑے پانی کے خالی تھے۔ دوڑتے ہوئے قریبی کنویں پر گئے، جا کر کے پانی لیا، پانی لے کر واپس لوٹ کر پلٹ کر جب گھر آتے ہیں، آ کر کے دیکھا تو ماں آرام کر رہی تھی، سو چکی تھیں۔ اب قدموں والی طرف پیالہ پانی کا لے کر، ٹھنڈی سخت راتیں اور رات بھی سردیوں کی رات، ماں کے قدموں کی طرف پانی کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑے رہے۔ تہجد کا وقت ہوا، ماں کی آنکھ کھلی، کہا بیٹے ساری رات سے یہاں کھڑے ہو؟ جی ماں ساری رات سے کھڑا ہوں۔ کہا کیوں؟ عرض کیا کہ ماں اس لیے کھڑا ہوں کہ کبھی بھی آپ کی آنکھ کھلے اور آپ پانی مانگے تو فوراً میں پانی پیش کروں۔ آج کی اولاد اتنی بگڑ گئی۔ سنیے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی اگلی بات۔ کہا کہ ماں نے پانی پیا اور ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا میں اپنے پتر بایزید بسطامی سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں 30 سال میں جنگلات میں عبادت کرتا رہا، 30 سال میں روزے رکھتا رہا، 30 سال میں اللہ کی معرفت میں دن رات جلتا رہا، لیکن وہ مقام نہیں ملا جو ماں کے ہاتھ اٹھانے سے مل چکا تھا۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے تو وہ رتبہ، وہ مقام، وہ عزت، وہ منصب، وہ شان رب نے دیا، اور ایسا روحانیت کا نشہ چڑھا جو موت تک نہیں اترا۔ آپ بازار میں گئے تو کسی نے کہا حضور آپ داڑھی پہ کون سا تیل لگاتے ہیں؟ آپ کی داڑھی اس طرح چمکتی ہے جس طرح موتی ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی تیل نہیں لگاتا، بس سویرے اٹھ کے ماں کے قدموں کو بوسہ دے لیتا ہوں، ماں کے قدموں کو لب لگاتا ہوں تو داڑھی بھی ماں کے قدموں کو لگ جاتی ہے۔ یہ ماں کے قدموں کی چمک ہے جو میری داڑھی میں آ رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ماں باپ کی عزت کر کے بتا دیا۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ساری جو ہے وہ فروٹ منڈی کا پھل اکٹھا کیا، لا کے رکھ دیا، اور لا کر کے کہا کہ یہ ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے ہے۔ اب کل خانی کے اندر جو ہے وہ پوری منڈی کا فروٹ پڑا ہے۔ یہی فروٹ اگر زندگی کے اندر دیا ہوتا تو وہ صحت مند زندگی گزارتے، دعائیں دیتے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ مقام اتنا بلند کیسے ملا؟ حضور علیہ السلام نے ایک دن بٹن کھولے، یمن کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ یہاں سے یمن سے مجھے یار کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن قریب ہے، لوگ حبشے سے آ گئے، لوگ فارس سے آ گئے، لوگ اتنی اتنی دور سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، آپ کے غلام بن گئے۔ یہ تو قریب ہے یمن، اویس تو قریب ہے، یہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے، اور وہ ماں نابینا بھی ہے، وہ ماں کی خدمت چھوڑ کر نہیں آ رہا۔ اس لیے تو ایک بار حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم بارک لنا فی شامنا فی یمننا، مولا ملک شام اور ملک یمن میں برکتیں عطا فرما۔ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا مالک و مولا کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ وَلَنَا فِي نَجْدِنَا، آپ نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے جو ہے وہ منہ پھیر لیا اور دوبارہ عرض کیا پروردگار کی بارگاہ میں اللہم بارک لنا فی شامنا فی یمننا، مولا ملک شام اور یمن میں برکتیں عطا فرما۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک یمن اور شام کے لیے کیوں دعائیں؟ فرمایا کہ یمن میرے یار کا ملک ہے، یعنی کہ ویسے کرنی کا ہے، اور شام نبیوں کا ملک و شہر ہے، اس لیے دعا کی ہے۔ اگر انسان ماں باپ کا خدمت گزار بن جائے، ماں باپ کا تابع دار بن جائے، ماں کی اور باپ کی خدمت کرنے والا بن جائے، تو پھر خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے چاہے نہ پہنچے، لیکن اس تک حضور کی دعائیں ضرور پہنچ جاتی ہیں۔